بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتاؤں گی جو آج بھی زندہ ہیں۔ اگر آپ ان انبیاء کرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام کی رجد و ہدایت کے لیے تشریف لائی، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 ایسے انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ پیارے دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے۔ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہنے لگے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ سب میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ بے دین رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جو چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سے ہوئی، تو آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر آپ کو پیار کیا۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہو۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص باہر نہ آیا، اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور کہنے لگے آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتا ہے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یا سولی پر لٹکایا گیا، تو ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، اور دجال اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔
ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور جب حضرت خضر علیہ السلام اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، وہاں آپ علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا اور آپ چشمے سے پانی پی کر تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جب حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اے بندے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتا، اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ان کی طرف آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے نیچے آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہیں۔
اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار اور عبادت گزار نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بہت روایات کے مطابق چھٹے آسمان پر بھی ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کی سیر و سیاح کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو آپ کی نیکیاں بے شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر انسان سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا، اور ایک مرتبہ مالک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر مالک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہی رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہی رہنے دیا جائے، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو جنت میں آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔